کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صلوات اللہ صلی اللہ۔ مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، ایام شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں جن 5 روزہ مجالس کا انعقاد کیا گیا تھا، آج اس سلسلے کی آخری مجلس ہے۔ سورہ مبارکہ کوثر میں لفظ کوثر کے حوالے سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ میں یقیناً اس سینٹر الزہرا کے جتنے بھی منتظمین ہیں ان سب کا نہایت ہی ممنون اور مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ میں آپ مومنین کی خدمت میں حضور پیدا کر کے کچھ مراتب، فضائل و مصائب حضرت سید کونین کے پیش کر سکوں۔ آپ تمام سامعین کا بھی نہایت ہی ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنے اوقات کار سے وقت نکال کر اس فرش اعظا کو زینت بخشی، یہ فرش کہ جس پر ہم سب یہ حیثیت پیدا کرتے ہیں کہ مہمان سیدہ کہلوا سکیں اپنے آپ کو۔ بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس اعتبار سے اگر یہ عنوان بھی قیامت کے دن ہمارے لیے اعلان کر دیا جائے، ہماری حیثیتوں میں سے اس حیثیت کو قیامت کے دن بیان کر دیا جائے کہ یہ سیدہ کے دسترخوان پر بیٹھنے والے مہمان رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ ہماری نجات اور شفاعت کے لیے کفایت ہے۔ اس وقت کہ جب ہمارا آنا سیدہ کے حتماً قبول فرمائیں گی، اور یقیناً جس خلوص کے ساتھ اور جس ایمان کی کیفیات کے ساتھ اس سارے سلسلے کو برپا کیا جاتا ہے، اصل قبولیت کا مرحلہ وہی ہوتا ہے۔ خدا آپ سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بعض لوگوں کے کاروبار کے یا دیگر مسائل ہیں، پروردگار بحق سیدہ سلام اللہ علیہا ان سب کے مشکلات کو جلد از جلد دور فرمائے۔ برادر نے اپنے بیٹے کے لیے کہا ہے، اور بھی مریض مورد نظر ہوں گے، پروردگار بحق سیدہ سب کو شفاء کامل عاجل عنایت فرمائے۔ آپ کے جتنے بھی مرحومین، ہمارے سب کے مرحومین جتنے بھی ہیں، پروردگار ان سب کی مغفرت فرمائے۔ خصوصاً دنیا میں جو مسائل اس وقت موجود ہیں ان سب کا واحد حل ظہور امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہے۔ بار الہ اس منتقم زہرا کہ جس کے دل میں اب تک در و دیوار کی تکلیف، جس کے دل میں اب تک علی کے گلے میں بندھنے والی رسی، جس کے دل میں اب تک کربلا کی تمام مصائب کی تکلیف موجود ہے، بار الہ اس منتقم کو جلد از جلد اتنے ظہور عطا فرما، اور اس کے ذریعے سے دنیا کی تمام ان مشکلات اور استحصالی نظام اور ظلم کے نظام اور استبداد کے نظام کو خاتمہ فرما۔ بالخصوص مومنین مسلمین جہاں جہاں دنیا میں آباد ہیں، پروردگار سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، بالاخص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی نصرت و کامیابی ان کو عطا فرما، اور جتنی بھی دین دشمن قوتیں ہیں بار الہ ان سب کو نیست و نابود فرما۔ عزیزان گرامی قدر، آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ سیدہ سلام اللہ علیہا اسماء و صفات سریہ، پروردگار کی جو سر اسماء اور صفات میں سے وہ اسماء اور صفات، پروردگار کے وہ نام، پروردگار کی وہ صفات کہ جو سری ہیں، مسٹیریس ہیں، ان کی تجلی، ان کو ظاہر کرنے والی ذات دنیا میں جناب سیدہ۔ لہٰذا سیدہ سلام اللہ علیہ کی حیات میں ہر جہت، ہر ڈائمنشن کے اندر مسٹری ہے۔ نام مسٹری ہے، لقب مسٹری ہے، حیات مسٹری ہے، ولادت، شہادت،
تمام کے تمام. لہذا ان مسٹیریس مراحل کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے عام، جب بھی آپ کے سامنے کوئی مسٹری آتی ہے، مسٹری کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو آسانی سے سمجھ میں نہ آ سکے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی ذات کے اندر اللہ نے ایسی کیفیت رکھی ہے کہ جب تک عقول کو، اپنی عقل کو بیدار نہیں کرو گے، سیدہ کو سمجھنے کا ابتدا اور آغاز ہو ہی نہیں سکتا. لہذا سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق جب بھی بات ہو، اپنے آپ کو تھوڑا سا ہوشیار اور بیدار رکھیں، آمادہ رکھیں کہ بات آسان نہیں ہوگی. جب بات مشکل لگنے لگے تو سمجھ لو کہ سیدہ کی فضیلت کی کوئی منزل شروع ہونے والی ہے. اور جب کسی منزل اللہم صلی اور جب کسی منزل پر آ کر یہ لگے کہ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تو سمجھ لینا کہ سیدہ سمجھ میں آنے لگی ہے. سیدہ سلام اللہ علیہ کی کیفیت اس انداز. میں ایک مقام عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آج لفظ کوثر کے حوالے سے ایک مطلب آپ کی خدمت میں عرض کروں اور پھر رحمات کو تمام کروں. سورہ مبارک کوثر قرآن کریم کے مختصر ترین سورہ میں سے 3 آیات ہیں. 3 آیات کا مطلب 3 جملے ہیں، صرف 3 جملے، 3 سینٹنسز. ان 3 سینٹنسز میں لفظ اللہ نے کتنے استعمال کیے، ورڈز کتنے، علماء میں بحث ہے، لیکن سب کا اتفاق ہے کم از کم 9 الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں. 9 لفظ ہیں، 3 جملے ہیں، جس میں اللہ نے فصاحت اور بلاغت کے دریا کو سمیٹ دیا ہے. اب یہ فصاحت اور بلاغت کے اس دریا کو سمجھنے کے لیے پھر سے عرض کروں گا کہ یہ عام سی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. دیکھیے بعض اشعار کے اندر ایک ایسا مطلب ہوتا ہے کہ جب کوئی شاعرانہ ذوق رکھنے والا ہو تو پھر جب وہ اس کو سنتا ہے اور سمجھتا ہے، اس کی گہرائی کو درک کرتا ہے. مثلا ایک عام طور پر ایک شعر میں بیان کروں گا. میر تقی میر کا آپ نے نام سنا ہوگا. میر تقی میر اردو زبان کے اگر آپ مطلب فرض کریں کمپیریزن کرنا چاہیں تو اردو زبان میں میر تقی میر کو تقریباً وہی مقام حاصل ہے جو انگلش زبان میں شیکسپیئر کو حاصل ہے. یعنی آپ کسی کو اگر بہت اچھا شاعر اور ادیب انگلش میں کہیں گے تو آپ کے ذہن میں کس کا نام آئے گا؟ شیکسپیئر. اردو شاعری میں اگر کوئی اپنے آپ کو شاعری کے اعتبار سے کسی جگہ تک پہنچانے کی بات کرتا ہے آج تک، تو وہ یہ کہتا ہے کاش میرے اندر میر جیسا ہنر پیدا ہو جائے. اب اشعار میں کس قدر باریکی ہو سکتی ہے، میں صرف ایک چھوٹا سا اشارہ کروں گا میر کے ایک شعر سے سہارا لے کے آپ کے ذہن کو وہاں تک پہنچانے کے لیے کہ بعض اوقات گہرائی کتنی ہو سکتی ہے. جب ہم شعر کو اوپر سے پڑھ کر نکل جاتے ہیں تو ہمیں اس کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا. میر کا ایک شعر ہے، غور کیجئے گا. میر فرماتے ہیں جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا. بہت آسان پہلا مصرع یقیناً ہے، دوسرا مصرع بھی آسان ہے لیکن گہرائی کی طرف اشارہ کروں گا تب آپ توجہ فرمائیں گے. جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، فرمایا ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال کا. یعنی اس کے بدن پر جتنے بھی بال ہیں، ہر بال اس کے تن پر ہے موجب وبال کا. وبال کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت کا. میں بال سے متعلق ایک چھوٹی سی مصیبت کی طرف اشارہ کروں گا، بڑی مصیبت کو پھر آپ خود سمجھ لیجیے گا. بال سے متعلق ایک سب سے چھوٹا وبال جو ہے نا، وہ ایک بیماری ہوتی ہے، ایک دانہ ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں بال توڑ کہا جاتا ہے. مجھے نہیں پتا آپ میں سے کتنے اس سے واقف ہیں یا نہیں ہیں. ہوتا صرف یہ ہے کہ اگر آپ کی سکن کے اوپر کوئی بال آپ کا اس طریقے سے ٹوٹ جائے کہ اس کی جو روٹ ہوتی ہے اس کے اندر سیپٹک ہو جائے، وہ اس کے اندر جراثیم رہ جائے تو وہ دانہ بن جاتا ہے. اور وہ ایک بال کے ٹوٹنے سے جو دانہ بنتا ہے وہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر وہ دانہ پک جائے تو انسان کی انگلی میں بھی ہو تو پورا بدن درد سے نیند نہیں آتی آدمی کو جب تک وہ دانہ پھٹ کر اس کا مواد نہ نکل جائے. اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے ایک بال کی. یہ بال کا سب سے چھوٹا وبال ہے. اب اگر آپ سوچیں کہ انسان کے بدن میں جتنے بال ہیں
اتنے ہی وبال ہو جائیں تو انسان کا کیا حال ہوگا؟ میر فرما رہے ہیں جو معتقد نہیں ہے علی کے کمال کا، ہر بال اس کے تن پہ ہے موجب وبال۔ ایک شعر اور اس طرح کی مثالیں بہت ہو سکتی ہیں، لیکن جب تک آپ کا استھیٹک، جب تک آپ کا لٹریری استھیٹک مضبوط نہیں ہوگا، آپ کو شعر کی گہرائی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ یہ مقدمہ اس لیے بنا رہا ہوں کہ اکثر ہمارے بچے سوال کرتے ہیں کہ مولانا 3 الفاظ کی انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے تمہیں الکوثر عطا کر دی، فصلی لربک وانحر، پس تم اپنے پروردگار کی کیا کرو؟ نماز پڑھو اور قربانی دو۔ ان شانئک هو الابتر، بات تحقیق تمہارا دشمن ہی ناکام و نامراد و نامکمل رہے گا۔ اب ہمیں اس میں فصاحت اور بلاغت دکھائی نہیں دیتی، ہمیں دکھائی بھی نہیں دے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر ہمیں عربی لٹریچر نہ سمجھ میں آئے، اس لٹریچر کی بھی استھیٹکس ہمیں سمجھ میں نہ آئے، تب تک ہمیں اس کی فصاحت اور بلاغت سمجھ میں نہیں آئے۔ لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے، غور کیجیے گا۔ ایک سوال جو عام طور پر ہمارے بچوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ یہ ثابت بھی ہو جائے کہ یہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، تو پھر اللہ نے جناب سیدہ کے لیے بڑا سورہ کیوں نہیں نازل کیا؟ مثلا جناب مریم سلام اللہ علیہا، جناب مریم کے نام سے سورہ نازل کیا اللہ نے، اور قرآن کے جو بڑے سورہ ہیں ان میں سے ایک سورہ کون سا ہے؟ جناب مریم کے نام پہ سورہ مریم۔ تو میں اس کے جواب دینا چاہوں گا۔ پہلا جواب یہ یاد رکھیے گا کہ یہ معیار نہیں ہے کہ اگر کسی کے نام پہ بڑا سورہ ہوگا تو وہ زیادہ فضیلت رکھتا ہوگا۔ اگر یہی معیار ہوتا تو سورہ بقرہ کی بجائے قرآن کی سب سے بڑی سورہ سورہ محمد ہوتی۔ بھئی قرآن کی سب سے بڑی سورہ جو ہے وہ کیا ہے؟ سورہ بقرہ۔ بقرہ عربی میں کہتے ہیں گائے کو۔ تو اب یا تو آپ گائے کی فضیلت کے قائل ہو جائیں، کیونکہ اللہ نے، اور پھر گائے اور فیل مطلب ہاتھی کے درمیان میں کون زیادہ بڑا ہے؟ ہاتھی بڑا ہے۔ ہاتھی سے متعلق آیت چھوٹی سی ہے بقرہ، بلکہ بقرہ کو بھی چھوڑ دیں، چونٹی سے متعلق سورہ بڑی ہے، نمل، سورہ نمل بڑی۔ بس یہ جو سورہ کا بڑا یا چھوٹا ہونا ہے، یا ذکر کا کسی کا زیادہ یا کم ہونا ہے، یہ قرآن کے مزاج کے اعتبار سے کسی کی فضیلت کو بیان نہیں کرتا، ورنہ شیطان کا بھی ذکر اللہ نے قرآن میں بہت۔ یہ مقام فضیلت نہیں ہے۔ مقام فضیلت کیا ہے؟ اگر کوئی مقام فضیلت نکل سکتا ہے قرآن میں تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی فصاحت اور بلاغت کو استعمال کر رہا ہے، کیونکہ فصاحت اور بلاغت کا استعمال کرنا یہ بتلاتا ہے کہ جس کے لیے اللہ عام گفتگو چھوڑ کر فصاحت اور بلاغت کے لہجے پر اتر آئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ لہٰذا یاد رکھیے گا کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کرانا چاہا تو اللہ نے سورہ بقرہ جیسی کوئی بڑی اور مفصل سورہ نازل نہیں کی، اللہ نے کوئی بہت زیادہ مفصل گفتگو نہیں کی۔ جب اپنا بھی تعارف کرانا چاہا 4 آیتوں پر مشتمل سورہ توحید نازل کر دی۔ پس اللہ اپنے بارے میں مختصر سورہ نازل کر کے یہ بتا رہا ہے کہ جب میں کسی کی فضیلت کو بیان کرنے پر آؤں تو پھر مختصر کلام کرتا ہوں۔ اگر اسی مقام کو میں اختیار کر لوں تو اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا جو اپنی تعریف کے لیے 4 لائنیں استعمال کرے اور سیدہ کے لیے اس سے بھی کم استعمال کرے، تو خدا جب سیدہ کا قصیدہ پڑھنے کے لیے آتا ہے تو پھر وہ فصاحت بیان کرتا ہے جو اپنے قصیدے کے لیے نہیں بیان کرتا۔ اللہم صلی۔ لیکن اب اس کی جو لٹریری اسٹرینتھ ہے کہ واقعاً اس کے آیت کے اندر اللہ، اس سورہ کے اندر اللہ نے کیا رکھا ہے، آج شاید اس کو سمجھنے اور درک کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس کی جو لٹریری اسٹرینتھ ہے اس کو درک بھی وہی کر سکتا تھا، اس کو سمجھ بھی وہی سکتا تھا جو خود لٹریچر کے اس مقام پر ہو۔ مثلا آج میں کوئی ماسٹر پیس بنا کر لے جاؤں اور کہوں کہ بھائی شیکسپیئر بھی ہوتا تو واہ واہ کرتا، مثلا تو آپ کہتے بھائی شیکسپیئر ہوتا تو واہ واہ کرتا نا۔ ہم اس چیز کو با کمال کہیں گے جس کو آگے فرض کریں کہ شیکسپیئر کے زمانے میں کوئی چیز آئے اور شیکسپیئر اس کلام کو دیکھنے کے بعد یہ کہے کہ ہاں یہ کمال ہے۔ مثلا ایک مثال اور دے دیتا ہوں آپ کو، علماء کے یعنی جو اردو کے شعراء ہیں ان کے بارے میں یہ ملتا ہے معمولاً
کہ ایک ہی زمانے میں غالب بھی تھے اور مومن تھے. تو ان دونوں کے اکثر مقابلہ ہوا کرتا تھا، اکثر آپس میں بحث چلتی تھی، اور لازمت غالب کا جو اس زمانے میں بھی اور آج تک جو مقام ہے وہ سب جانتے ہیں. مومن کو معمولاً ہمارے ہاں اتنا نہیں جانا، پبلک بھی بہت زیادہ مومن کو نہیں جانتی، لیکن مومن کا ایک شعر ایسا تھا کہ جس کے اوپر غالب نے یہ کہا تھا کہ اگر مومن یہ ایک شعر مجھے دے دے میں اپنا سارا کلام دینے کے لیے تیار ہوں. اور مومن کا وہ شعر یہ تھا، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہو. اب مجھے یہ نہیں پتا کہ اس نے اگر عشق حقیقی کے اندر یہ لکھا ہے تو اس سے زیادہ پیارا اور خوبصورت توحید کا کوئی اور بیان ہو ہی نہیں سکتا. اگر عشق حقیقی کے سانچے میں دیکھیں، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا، اگر اس تم سے مراد خدا ہے، تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا. اس ایک شعر کے اوپر غالب نے کیا کہا تھا کہ اگر مومن یہ شعر مجھے دے دے میں اپنا سارا کلام دینے کے لیے تیار ہوں. شعر کی گہرائی کون سمجھے گا؟ جو اس مقام پر ہوگا. کوثر کا یہ معجزہ عربی زبان کی اسی فصاحت اور بلاغت کے زمانے میں نازل ہوا ہے کہ جس سے نہ اس سے پہلے ایسے شاعر موجود تھے نہ اس کے بعد ایسے ہوئے. لہذا عربی فصاحت اور بلاغت کے ایک مقام آپ کی خدمت میں صرف کوثر کی اس آیت کے متعلق، سورت کے متعلق عرض کروں گا اور پھر آگے بڑھوں گا کہ جس وقت سورہ کوثر نازل ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ عرب اپنی جاہلیت کے دور میں تھے اور دو چیزیں عرب میں بہت مشہور تھیں، ایک ان کی تلوار اور ایک ان کی زبان. کبھی انشاءاللہ ہسٹری موقع رہا بیان کرنے کا تو عربوں کی ہسٹری بھی بیان کروں گا، اور تب ہی آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے عرب کو قرآن کے نزول کے لیے کیوں انتخاب کیا، اور یہ بھی بیان کروں گا آپ کو کہ کیسے اللہ نے حضرت اسماعیل کی اولاد کو الگ رکھا تاکہ ان کے اندر جو یہ لنگوسٹک ڈیولپمنٹ ہے یہ ایسی ہو کہ یہ اس قابل ہوں کہ قرآن نازل ہو سکے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں کبھی موقع رہا تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. کبھی اس موضوع پہ سوچئے گا، کبھی بھی جب بھی موقع ملے تو سوچیے ضرور کریں کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیغمبر آخری نبی بنا کر بھیجے، پہلے نبی کیوں نہیں بنا کر بھیجے. اور یہ بھی انشاءاللہ اس سے متعلق ایک مقام ابھی گفتگو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، میں نے ایک مرحلہ اس کا بھی طے کرنا ہے. لیکن قرآن اللہ نے پہلی کتاب بنا کر کیوں نہیں بھیجی؟ بھائی حضرت آدم کے ساتھ قرآن بھیج دیتے، کیوں نہیں بھیجا؟ تو ان تمام باتوں کے جواب کبھی انشاءاللہ موقع رہا تو تفصیل سے عرض کروں گا. لیکن عرب میں جس وقت قرآن کو نازل کیا گیا دو چیزیں، ایک تلوار اور ایک زبان. تلوار، عرب ہر چیز، ہر مسئلہ، ہر بات میں تلوار چلانے کے عادی تھے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلوار چلتی اور کئی سالوں 50 60 سال تک جنگیں ہوتی رہتی. لہذا حالی نے جب عربوں کی اس حالت کو بیان کیا تو کہا کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ. اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑتے تھے اور پھر کئی سال تک جھگڑا چلتا رہتا. اس تلوار کا اثر ایک بت پرستی کی صورت میں ظاہر ہوا. وہ بت پرستی کیا تھی؟ جو خانہ کعبہ میں بتوں کی شکل میں سامنے آئی. اس بت پرستی کے پیچھے تلوار کا کیا ریلیشن تھا؟ جتنا طاقتور قبیلہ ہوتا اتنا بڑا اور قیمتی دھات کا بنا ہوا بت ہوتا اور اتنے ہی سینٹرلائز پلیس پہ رکھا جاتا. لہذا اب جیسے جیسا قبیلہ ضعیف ہوتا چلا جائے گا، بت چھوٹا، کم اہمیت، کم ارزش، کم ویلیو چیز کا بنا ہوا ہوگا، اور بعض خانہ کعبہ کے باہر. تو بعض ضعیف قبیلے ایسے بھی تھے کہ ان کو مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے خدا کسی کھانے پینے کی چیز کے بنا کے لائیں، مجبور کیا جاتا تھا. تو وہ بیچارے کیا کرتے تھے؟ مثلا اپنا خدا حلوے کا بنا کر لاتے تھے اور خانہ کعبہ کے باہر وہ رکھ کے چلے جاتے تھے. رات کو مطلب آبی دن میں خدا رکھ کے گئے حلوے کا، صبح آئے تو دیکھا خدا کوئی. خوب، اب یہاں پر ایک سائیکولوجیکل نقطہ ہے جس کی طرف اشارہ کروں گا، غور کیجئے گا. یہ جو خدا کو کھا جاتے تھے اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا تھا؟ اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ یہ تھا کہ جب ہم تمہارے خدا کو نہیں چھوڑتے تو ہم تمہیں نہیں چھوڑیں. بس جتنا خدا کا تصور ضعیف ہے اتنا قوم خود بخود ضعیف. ریلیشن ہے خدا کی جو کنسپٹ ہے، خدا کا جو عقیدہ ہے، خدا کے بلیف کے اندر اسٹرینتھ کا اور اس کے ماننے والوں کی اسٹرینتھ کے درمیان میں ریلیشن ہے. جتنا خدا کا تصور طاقتور ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ماننے والے خود بخود طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں.
لہذا یہ ریلیشن ابھی کہاں سے نظر آ رہا ہے؟ جتنا طاقتور قبیلہ ہے اتنا بڑا اور طاقتور بت ہے، لیکن یہ کوریلیشن دونوں جانب سے ہے۔ جتنا خدا کا تصور طاقتور ہوگا، افراد خود بخود اتنے طاقتور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اللہ نے قرآن میں بار بار جو اپنی طاقت کو ذکر کیا، ان اللہ قادر علی کل شیء، اللہ ہر شے پہ قادر ہے، قدیر ہے، محیط ہے، جو چاہے کر لے۔ وہ یہ جتنی بھی باتیں پروردگار ہمیں بتانا چاہتا ہے اور سمجھانا چاہتا ہے، وہ اس لیے ہے کہ یاد رکھو تمہارا خدا کتنا طاقتور ہے۔ اب جتنا ہمارے ذہن میں خدا کی قدرت اور طاقت سمجھ میں آتی چلی جائے گی، اتنا ہم دنیا کی تمام چیزوں کے مقابلے پر خود بخود طاقتور ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ اگر آپ کی بیک پر کسی طاقتور انسان کا ہاتھ ہو تو پھر آپ کسی سے نہیں ڈرتے۔ ہاں، ایک عام بندہ اگر طاقتور آ جائے بیک پر تو انسان کسی سے نہیں ڈرتا، کسی کی پشت پر اگر خدا کھڑا ہو۔ اب یہ خدا کتنا طاقتور ہونا چاہیے، کچھ مراحل ہیں کہ جو ہم عقلی طور پر سمجھتے ہیں، لیکن انسان مجبور ہے انسان اس بات پر کہ جب تک کسی چیز کو اپنی حس میں نہیں لے آتا، اپنی سینس میں نہیں لے آتا، اس کے لیے اس کا معیار قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ نے اپنی طاقت کے اظہار کو اس کے ہاتھ سے کیا جس کے ہاتھ کو وہ اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ لہذا غور کیجئے گا، اس مقام کو تھوڑی سی دیر کے لیے سمجھے گا۔ کیوں؟ بالآخر ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بھی سوال آ جاتا ہے، کیا حضرت علی کو اپنی اس پاور کو مثلا خیبر میں شو کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تب یہ مسائل ہیں، ان کو کبھی انشاءاللہ فرصت چاہتے ہیں تھوڑی سی گفتگو، کیا حضرت نے خیبر میں ہی کیوں کیا؟ یہ کام بدر میں بھی کر سکتے تھے، یہ کام خیبر کے بعد جائے، سب سے زیادہ ضرورت تو احد میں تھی، جب لوگ پیغمبر کو چھوڑ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے۔ ہاں، وہاں پر یہ ضرورت زیادہ تھی، لیکن وہاں حضرت نے اس طرح کی طاقت کو ظہور نہیں دیا۔ تو خیبر میں کیوں دیا؟ اس کی وجہ آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ خیبر میں کیوں دیا، اس کی وجہ آج سمجھ میں آ رہی ہے۔ خیبر میں جن سے مقابلہ تھا، وہ قلعہ بند کر کے، ہاں اس زمانے میں بھی یہودیوں نے کیا کیا تھا، اپنے قلعے کو بند کر کے 20 سال کا کھانے پینے کا سامان اپنے قلعے کے اندر رکھ کے، اور ان کو اس بات کا گمان اور یقین تھا کہ اگر ہم قلعے کے اندر 20 سال تک بھی رہیں گے تو مسلمانوں کے پاس کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ یہ ہمیں شکست دے سکیں۔ بس یاد رکھنا، اس زمانے میں بھی جب یہودیوں کو یہ گمان پیدا ہوا تھا کہ ہم انڈیفیٹیبل ہو چکے ہیں کسی کی 2 انگلیوں نے، زہرا کا شوہر حسنین کا بابا نعرہ حیدری۔ لہذا غور کیجئے گا، مرحلہ کیا؟ آج 1400 سال کے بعد خیبریوں کی اولاد کو جب دوبارہ یہ گمان پیدا ہوا کہ ہم انڈیفیٹیبل ہو گئے ہیں، تو علی کی اولاد میں سے، میں لفظ ہوتا حیدری اولاد، حیدر کی اولاد سے ایسے افراد آئے جو بہت چھوٹا سا لشکر لے کر اسرائیل کے منہ پر تماچا لگا کر یہ بتا رہے ہیں علی کے بیٹے آج بھی اتنے ہی طاقتور ہیں۔ لہذا آپ غور کیجئے، صرف ایک مرحلے پر غور کیجئے گا۔ جس وقت حضرت نے یہ دروازہ نکالا اور بہت ساری چیزوں کو چھوڑ کر، ایک مرحلہ تو یہ سمجھ میں آیا نا کہ جس علی کی طاقت کا اندازہ یہ ہے، جس کو وہ سجدہ کرتا ہوگا وہ خدا کتنا طاقتور ہوگا، خود بخود سمجھ میں آتا ہے نا۔ تو آج 1400 سال کے بعد میرے وہ تمام بچے، ہماری وہ ساری جنریشن کہ جن کا اپنے زمانے کے امام سے 1200 سال کا فاصلہ ہو چکا ہے، بھئی ابھی کوئی تو ایسا ہونا چاہیے نا میدان میں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی طاقت کو گھٹنے ٹیک پر مجبور کرنے کے بعد ہمارے بچوں کو یہ سمجھا سکے، جس کے خادم یہ کر سکتے ہیں، وہ امام خود آ جائے تو پوری دنیا پر حق۔
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। लिहाजा याद रखिएगा, ये पूरा निज़ाम, ये जो कुछ भी है, इसकी हैसियत सिवाय इमाम के खादिमों से ज़्यादा किसी और चीज़ की नहीं है। ना उन्होंने कभी दावा किया, हत्ता बल्कि एक मरतबा ये हुआ है, क्लिप भी मौजूद है, कि जब रहबर के मुकाबले पर किसी ने आके नारा लगाया तो रहबर नाराज़ हुए बाकायदा, और फिर नाराज़ होकर कहा जब तुम मेरे मुताल्लिक ये बातें कहते हो मैं सर से लेकर पैर तक कांप जाता हूँ। फरमाया मेरी हैसियत मौलाए कायनात के ग़ुलाम कंबर की जूतियों के बराबर भी नहीं है। खुद ये समझा। अब मरहला सिर्फ ये, जिसके खादिम दुनिया की सुपर पावर को टेक सकते हैं, उनका इमाम जब ज़ुहूर करेगा तो दुनिया में इंशाअल्लाह हुकूमत सिर्फ ज़हरा के बेटे की होगी। लिहाजा अज़ीज़ों, जब इनसे ताकत ज़ुहूर करती है तब समझ में आता है जब ये इतने ताकतवर हैं तो खुदा कितना ताकतवर होगा। ये एक बुत परस्ती थी। दूसरी बुत परस्ती क्या थी? जो ज़बान के नतीजे में निकलती थी। ज़बान क्या थी? अब अरब हर चीज़ में तलवार चलाता है, वाहिद मैदान जिसमें तलवार नहीं चलती वो कौन सा मैदान है? ज़बान का, यानी क्या? शेर का। लिहाजा हर जगह ताकत और तलवार से बात मनवा लेते थे, लेकिन अगर शेर में कोई ताकतवर है, अब बड़े बड़े कबीले, उनकी ख्वाहिश क्या होती थी कि हमारा शायर भी ताकतवर हो, लेकिन इस पर जोर नहीं है। ज़बान के मुकाबले पे, शेर के मुकाबले पर तलवार नहीं चलती। लिहाजा क्या था? दूसरा जो मरहला था वो क्या था कि अक्काज़ का मेला लगता था, उसके अंदर बड़े बड़े शुअरा जमा होते थे। तो इसी ज़माने में जब कौसर नाजिल हुई है, 7 बड़े शायर ऐसे थे कि जिनका कलाम उन्होंने जब कहा तो उनका दावा क्या था कि इससे ज़्यादा फसी और बलीग कलाम कोई लिख कर ले आए तो हम उसे तस्लीम कर लेंगे। अब इन्होंने अपने शेर का कपड़ों के ऊपर लिखकर खाना काबा के पर्दों पर लटका दिया। अगर आज भी गूगल में सब मुअल्लक़ात, इन अशआर को, इन शेरों को, इन कसीदों को तलाश करेंगे और कभी इनका ट्रांसलेशन पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अफसोस होगा। अब अदबी एतबार से, लिटरेरी एतबार से यकीनन फसाहत और बलागत होगी, लेकिन अपने मतालिब के एतबार से उसके अंदर जो गुफ्तगू हुई है वो इस काबिल नहीं है कि खाना काबा के पर्दों पर लटकाई जाए। अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम से जो वादा किया था वो क्या था? अंतहरा बैती, तुमने मेरे घर को पाक रखना है। अब चाहे नजासत बुत की शक्ल में हो तब भी नजासत है, और बेहुदा कलाम की शक्ल में हो तब भी नजासत है। बस बुत परस्ती 2 तरह की, एक बुत परस्ती क्या है? जो बुत की शक्ल में है। दूसरी बुत परस्ती क्या है? जो अशआर की सूरत में खाना काबा पर लटक रही थी। अब जब अल्लाह ने, अब गौर कीजिएगा, खाना काबा को पाक करने का मरहला किया तो याद रखना फतह मक्का के बाद जो हुआ है वो इंतहा है, वो एंड है। इब्तिदा कहाँ से हुई है? इब्तिदा यहाँ से हुई है। अल्लाह ने इन कसीदों के मुकाबले पर, शायरी के मुकाबले पर शायरी को नहीं उतारा, जबकि शायरी मजबूत होती है फसाहत और बलागत में नस्र के मुकाबले में, लेकिन अल्लाह ने नस्र को नहीं उतारा। फिर वो लंबे कसीदे थे, अल्लाह ने मुख्तसर 3 लाइनें 9 अल्फाज नाजिल किया। पैगंबर को कहा पैगंबर इसको भी लिख कर लगा दो। पैगंबर ने एक लकड़ी के टुकड़े पर लिखवा कर सूरह मुबारक कौसर भी खाना काबा पर लटकवा दी। अब तारीख गवाह है कि वो 7 के 7 बड़े शायर वो जमा हुए, सूरह कौसर को पढ़ते जाते थे, सर धुनते जाते थे, पढ़ते जाते थे, सर धुनते जाते थे, और आखिर में मजबूर होकर अपने हाथों से अपना कलाम उतार लिया। और कलाम उतारने के बाद आखिर में शिकस्त का एतराफ़ कैसे किया? शिकस्त का एतराफ़ ये कहकर किया, क्या कहा? मा हाज़ा कलामुल बशर, ये कलाम बशर हो ही नहीं सकता, ये इंसानों का कलाम हो ही नहीं सकता। बस अब गौर करना, मुझे नहीं पता, ये इस्लाम की पहली जंग है जो तलवार से नहीं लड़ी गई। ये पहली जंग है जो तलवार से नहीं लड़ी गई। लिटरेरी जंग है, लिटरेचर से जंग हो रही है, यहाँ ज़बान से जंग हो रही है, लिहाजा यहाँ तलवार नहीं लगी। जब तलवार नहीं उतरी चली तो फिर क्या हुआ? लिटरेचर का मुकाबला लिटरेचर से किया गया। लेकिन अल्लाह ने क्या किया? एक ताकतवर सिन्फ के मुकाबले पर ज़ईफ़ सिन्फ को इस्तेमाल किया, शेर के मुकाबले पर नस्र को इस्तेमाल किया। लेकिन अब मुझे नहीं पता कि ये इत्तेफाकात हैं या खुदा की मसलहत का अंदाज है। पहली जंग बगैर तलवार के, किसमें? इल्म और लिटरेचर के मैदान में है, और अल्लाह क्या कर रहा है? ताकतवर सिन्फ के मुकाबले पर ज़ईफ़ सिन्फ को लेकर आ रहा है।
بغیر تلوار کے جیت گئے، خود اعتراف کر لیا، کیا کہا؟ ما ھذا کلام البشر، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ پہلی جنگ ہے، اب میں آخری جنگ پر لے جاتا ہوں۔ پیغمبر کی زندگی کی آخری جنگ کا نام ہے مباہلہ۔ حیات پیغمبر کی آخری جنگ کون سی ہے؟ مباہلہ۔ یہ جنگ بھی بغیر تلوار کے ہوئی ہے۔ یہاں پر بھی جو جنگ تھی وہ علم کی تھی۔ انہوں نے کہا اگر ہم سے مباحثہ کرو، جب مباحثے کے اندر اللہ نے دلائل پیش کیے اور انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے کہا کہ اے نبی ان سے کہو قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، اب تم بات نہیں مان رہے، جاؤ تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے خواتین کو لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنے نفوس کو لے کر آؤ، ہم بھی لے کر آتے ہیں۔ جب یہ چیلنج ہو گیا تو اب پیغمبر اپنے ساتھ درمیان میں کس کو لے کر، آج تک کسی جنگ میں پیغمبر جناب سیدہ کو لے کر نہیں گئے تھے، لیکن آج اس مقابلے کے لیے پیغمبر لے کر گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک مرتبہ پھر بغیر تلوار کی جنگ ہے اور صنف قوی کے مقابلے پر اللہ ایک صنف ضعیف مرد کے مقابلے پر خاتون کو بھیج رہا ہے۔ لیکن اس جنگ میں بھی کیا ہوا کہ جیسے ہی انہوں نے چہروں کو دیکھا، جنگ کرنا دور کی بات، اعتراف کر کے کیا کہا؟ ہم ان چہروں کو دیکھ رہے ہیں، اگر حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ تو بس اب غور کیجئے گا، اسلام میں مقابلے کی ابتدا بھی اللہ نے کوثر سے کی، آخری مقابلہ بھی جو کروایا اس میں بھی مرکز فاطمہ ہے۔ پس اگر سیدہ کو سمجھنا ہے تو تاریخ اسلام کو ایک مرتبہ ریوائز کر کے دیکھنا پڑے گا، یعنی کیا پیغمبر کی زندگی اسلام کی پہلی بھی فتح سیدہ کے نام پر ہے، آخری فتح بھی سیدہ کے نام پر ہے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا غور کیجئے گا، جب کیا ہوا مرحلہ، جب کوثر نازل ہوئی ہے تو کیا ہوا؟ پہلی بت پرستی ختم ہو گئی، سارے اشعار سارے قصیدے اتار لیے گئے۔ یہ پہلی طہارت ہے خانہ کعبہ کی جو ہو گئی، کس کے ذریعے سے ہوئی؟ کوثر کے ذریعے سے۔ آخری طہارت کس کے ذریعے سے ہوئی؟ فتح مکہ کے بعد جب حیدر کرار نے بتوں کو توڑنا شروع کیا تو اب جب بھی خانہ کعبہ سے بت پرستی کی نجاست کو ختم کرنے کی بات کرو تو ہمیشہ یہ کہا کرو کہ اللہ نے اس طہارت کی ابتدا کوثر سے کی، انتہا حیدر کرار سے کی ہے۔ لہذا اب جب یہ نازل ہوئی ہے سورہ، مختصر سورہ ہے لیکن فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، اب یہ فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے اگر اتنی محکم سورہ ہے تو پھر اس کا کمال یہ ہونا چاہیے کہ یہ اپنے بیان کے لیے کسی اور کی محتاج نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے کل آپ کی خدمت میں ایک بات کی کہ اللہ نے کہا اے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ اس کا وعدہ اللہ نے پہلے کیا پیغمبر سے، کب کیا؟ کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب تمہارا پروردگار تمہیں بہت جلد ایک ایسی چیز عطا کرے گا کہ فَتَرْضَىٰ، تو راضی ہو جائے گا۔ بس یہ یاد رکھنا، نبی میں اور امتی میں یہ فرق ہوتا ہے، امتی خدا کو راضی کرنا چاہتا ہے، معصوم اسے کہتے ہیں جسے خدا راضی کرنا چاہے۔ لیکن معصوم اپنے لیے کچھ نہیں چاہتا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، یہ چاہتے ہی وہ ہیں جو خدا چاہے۔ تو پیغمبر کو اپنی ذات کے لیے تو کچھ نہیں چاہیے، تو پھر جب پروردگار کچھ عطا کرے گا وہ یقیناً پیغمبر کی اپنی ذات سے متعلق نہیں ہوگا، جو بھی ہوگا وہ کس کا، اس کی بازگشت، اس کی پلٹ کس کی طرف ہوگی؟ خدا کی طرف ہی۔ اب خدا نے وعدہ کیا تھا اور سورہ مبارکہ کوثر میں فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب میں نے تمہیں کوثر عطا کر۔ اب کوثر کیا ہے؟ میں نے کل اشارہ کیا تھا، کسی نے کہا بھی کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، کسی نے کہا اولاد کثیر ہے، کسی نے کہا ماننے والے کثیر ہیں، کسی نے کہا جنت کی ایک نہر کا نام۔ بھئی یہ سب ہو سکتا ہے، ہم اس سے بحث ہی نہیں کر رہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ الکوثر جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کی ہے وہ کیا ہے؟ آیا واقعاً خیر کثیر ہے یا نہیں؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے نا، خیر کثیر ہے یا نہیں۔ بھئی دیکھیں، ہم اس کو خیر کثیر سمجھ سکتے تھے کہ کوثر سے مراد خیر کثیر۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، اللہ نے کوثر کہا ہے، کس چیز کی کثرت یہ نہیں بیان کیا، یہ نہیں بیان کیا اللہ نے۔ لہذا کوثر کا جو لوگ خیر کثیر ترجمہ کرتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں چونکہ خدا خیر مطلق ہے، جب وہ کسی چیز کو کسی کو بھی کچھ دے گا وہ شے بھی کیا ہوگی؟ خیر۔
تو چونکہ اللہ نے کہا کہ تمہیں کوثر دیا، خدا خود خیر ہے، لہٰذا اس کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر. لیکن اللہ نے لفظ استعمال نہیں کیا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے کیا دیا؟ کوثر. کوثر کا معنی کیا کیا آپ نے؟ خیر کثیر. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر اللہ نے قرآن میں کہیں اور خیر کثیر کا ذکر نہ کیا ہو تو ہم مان لیں گے کہ یہ خیر کثیر ہے. اگر کوئی اور نہیں ہو تو ماننا پڑے گا، لیکن اللہ نے خیر کثیر بیان کر دی. کیا کہا؟ وما اوتیتم، پروردگار نے شاہ وما اوتی الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. دیکھیے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ نے علم کے بارے میں کیا کہا کہ تمہیں علم نہیں دیا گیا مگر قلیل. اب حکمت اور علم میں کیا فرق ہوتا ہے یہ انشاءاللہ کبھی تفصیل سے بیان کروں گا. آج صرف تھوڑا سا اشارہ کر کے تیزی سے آگے بڑھوں گا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے. علم اور حکمت میں فرق یہ ہوتا ہے، علم اس معلومات کو کہتے ہیں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے. سبحان اللہ. بہت کچھ ایسا ہوتا ہے جو ہماری انفارمیشن تو ہوتا ہے لیکن ہماری نالج نہیں ہوتا. نالج بیسیکلی اس کو کہتے ہیں، انفارمیشن کو، جو آپ کو واقعاً سمجھ میں آئی ہو. مثلا آپ نے پیپر کے لیے ایک چیز تیار کی اور 2-4 دن کے بعد بھول گئے. ایسا ہوتا ہے نا بھائی، نوجوانوں کے تو ذہن میں ہوگا. فارمولے رٹے لگائے، امتحان دیا، 2 مہینے بعد پوچھا تو اب یاد نہیں ہے. اس کا معنی کیا تھا؟ یہ آپ نے اپنی میمورائزیشن کے ذریعے سے اس انفارمیشن کو ذہن میں رکھ کے کاپی کر لیا تھا، سمجھ میں نہیں آیا تھا آپ کو. یہ انفارمیشن تھی، نالج. نالج وہ چیز ہے جو آپ کو اس طریقے سے سمجھ میں آئی ہو کہ پوری زندگی پھر آپ سے جب بھی پوچھا جائے گا آپ کو آتا ہوگا. لہٰذا رٹا لگانے میں، میمورائزیشن میں اور سمجھنے میں فرق یہ ہے. یہ یاد رکھنا، جو چیز تمہیں سمجھ میں آ گئی پھر یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جو یاد رکھنے کی ضرورت پڑے وہ نالج نہیں ہوتی. لیکن ایک مقام عرض کروں گا، جو چیز سمجھ آئے اسے اپلائی کیا جا سکتا ہے، اور جو سمجھ میں ہی نہ آئی ہو اسے اپلائی کر سکتے ہیں، اسے اپلائی بھی نہیں کر سکتے. یہی حال ہمارا بلیفز میں ہے، عقیدے میں ہے. ہم میں سے اکثریت کا عقیدہ صرف انفارمیشن کی حد تک ہے. ہمیں بتا دیا گیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، ہم نے رٹا لگا لیا. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے یہ ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آیا. محمد الرسول اللہ کا معنی کیا ہے یہ نہیں پتا. علی ولی اللہ کہتے کسے ہیں یہ نہیں پتا. بس انفارمیشن تو ہے ہمیں کلمے کی، نالج. اور جب تک کلمے کی نالج نہ ہو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسے؟ نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارے بلیفز کا حال یہی ہے. ہمیں معلوم ہے کہ خدا ایک ہے، کیسے ہے یہ نہیں پتا. اور جب یہی نہیں پتا کہ خدا ایک کیسے ہے تو پھر ہماری زندگی میں عمل میں توحید کہیں پر بھی. لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بلیفز ہماری زندگی میں اپلائی ہوں تو پہلا مرحلہ کیا ہے؟ بلیفز کو سمجھیں. جو بھی بلیف آپ کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا ہے دیٹ از ناٹ پارٹ آف یور بلیف، وہ آپ کا بلیف نہیں ہے. انفارمیشن ہو سکتی ہے، بلیف نہیں. حکمت کیا ہے؟ حکمت علم کے اسی مرحلے کو کہتے ہیں کہ جس کو اپلائی کرنے کے بعد آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا ہو. لہٰذا وزڈم جب انگلش میں کہا جاتا ہے تو وزڈم سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وزڈم سے مراد کوئی بہت اچھا سا جملہ نہیں ہوتا. وزڈم سے اصل مراد یہ ہوتی ہے کہ جس نے اپنے علم پر عمل کرنے کے بعد نتیجہ لیا ہو وہ نتیجہ آپ کو بیان کر سکے. اصل میں وزڈم یہ کہ جب آپ نے فائدہ اٹھا لیا اپنے علم سے تو فائدہ اٹھانے کے بعد، لہٰذا اس مرحلے کو کیا کہا جاتا ہے؟ حکمہ. اس کے لیے اللہ نے کیا کہا؟ وما کیا ما درود پڑھیے گا ایک مرتبہ. اس مرحلے کے لیے قرآن نے فرمایا من یؤت الحکمہ فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ جسے حکمت عطا کر دے. اب حکمت کیا ہے؟ حکمت صرف نالج نہیں ہے، علم نہیں ہے. حکمت کیا ہے؟ وہ اپلائیڈ فارم ہے کہ جس کے ذریعے سے آپ نے فائدہ اٹھا لیا ہے. لہٰذا اسی فائدے کے پیش نظر اللہ نے کیا کہا کہ جس کو اللہ حکمت عطا کر دے فقد اوتی خیرن کثیرا، اسی کو خیر کثیر عطا کر دی جاتی ہے. اب یہ حکمت اللہ نے کس کو عطا کی؟ جب آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کے لیے فرمایا آتیناہ الحکمہ، ہم نے داؤد کو حکمت دی، ہم نے موسیٰ کو حکمت دی، ہم نے عیسیٰ کو حکمت دی. تمام انبیاء کے لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے ان کو کیا عطا کی؟ حکمت. اور جس کو حکمت مل جائے اس کے لیے کیا ہے؟ خیر کثیر. بس جسے حکمت مل جائے اس کو اللہ نے کیا عطا کیا ہے؟ خیر کثیر.
اب سوال یہ ہے کہ پیغمبر جس کو اللہ کوثر دے رہا ہے کیا وہ حکمت لینے والے ہیں یا دینے والے ہیں؟ بھائی دیکھیں یہ تو بڑا سمپل سا معاملہ ہے نا کہ لینے والا ہمیشہ مفضول ہوتا ہے، دینے والا افضل ہوتا ہے۔ اگر لینے والا بھی خیر کثیر پہ کھڑا ہو، دینے والا بھی خیر کثیر پہ کھڑا ہو، تو پھر کسی ایک کے ساتھ تو ظلم ہے نا۔ یا بل لینے والے کو زیادہ دے دیا اللہ نے یا دینے والے کو کم دے دیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ لہذا پیغمبر کی اتھارٹی کیا ہے؟ کیا پیغمبر کو اللہ نے حکمت دی ہے؟ نہیں، پیغمبر کے لیے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ نے انہی امیین کے درمیان میں سے رسول کو بھیجا جو کیا کرتا ہے؟ ان کے اوپر قرآن کی آیات کو تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم ان کا تزکیہ کرتا ہے، اور کیا کرتا ہے؟ ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور ان کو تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ پس پیغمبر کا کام کیا ہے؟ حکمت عطا کرنا۔ پس یہ نہیں ہو سکتا کہ جو حکمت دینے والا ہو اسے بھی خیر کثیر دے، اور جس کو اللہ تعالیٰ حکمت دے رہا ہے وہ بھی خیر کثیر پر دینے اور لینے والے میں فرق ہونا چاہیے۔ لہذا یاد رکھیے گا جس کو اللہ نے حکمت دی، کہا فقط اوتیا خیرن کثیرا، خیر کثیر ہم نے دے دی۔ بس خیر کثیر آدم کے پاس ہے، خیر کثیر ابراہیم کے پاس ہے، خیر کثیر موسیٰ کے پاس ہے، عیسیٰ کے پاس ہے، جتنے انبیاء ہیں سب کے پاس خیر کثیر ہے۔ سید المرسلین اسے کہتے ہیں جسے اللہ نے خیر کثیر نہیں دی، کہا انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر دی ہے۔ بس اگر میں ان ایکویشنز کو سامنے رکھوں تو کوثر کا معنی مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو اللہ نے حکمت دی اسے خیر کثیر دی، لیکن آدم سے لے کر قیامت تک اس حکمت کی وجہ سے جو خیر کثیر جاری ہونی ہے، ان سارے خیر کثیر کا چشمہ جس سے جاری ہوتا ہے اسے کوثر کہتے ہیں۔ اللہم صلی اللہ۔ اب صرف ایک مقام میں عطا کروں گا، اتنی خیر کثیر ہے، کتنی خیر کثیر ہے یہ تو ہم نے کہہ دیا نا آپ نے، کیا ہے یہ خیر کثیر؟ اگر خود سورہ مبارک ہے کوثر کو نہ تعریف کرے تو پھر فضاحت کیسی؟ لہٰذا خیر کثیر کوثر نہیں ہے، اولاد کثیر ہے یا نہیں میں اس سے بحث نہیں کر رہا ابھی، لیکن خود سورہ کوثر سے پوچھوں گا کیا ہے؟ سورہ کوثر جواب دے رہی ہے، کیا جواب دے رہی ہے؟ کہہ رہی ہے انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کی۔ جواب کیا دے رہی ہے؟ کوثر کیا ہے؟ خود اپنا تعارف کرا رہی ہے، کیا کہہ کر؟ انا شانئک ھول، اے میرے حبیب تمہارا دشمن بے نام و نشان رہے۔ یہ تعارف ہے کوثر کا، کیسے ہے؟ میں یہ مقام عرض کروں گا اور پھر آپ کی ذہنمتوں کو تمام۔ اب تر قرآن میں جو لفظ استعمال ہو کسے کہتے ہیں عربی میں؟ آپ نے اکثر پوچھا ہوگا دم بریدہ، یہ لفظ سنے ہوں گے آپ نے، دم بریدہ، مختون، جس کا نام و نشان نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ابتر۔ یہ بات کر کے، یہ تعریف کر کے پھر کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے جی پیغمبر کا چونکہ کوئی بیٹا نہیں تھا، پیغمبر کا چونکہ بیٹا نہیں تھا، لہٰذا لوگ مدینہ کے یا مکہ کے لوگ حضرت کو تانا کیا دیتے تھے؟ ابتر۔ اب مجھے نہیں پتا، ہمارے بھی بعض علماء نے اس کو بیان کر دیا، میں بہرحال کسی کی خدمت میں جسارت نہیں کروں گا، میں بہت چھوٹا سا طالب علم، لیکن طالب علم کو حق تو ہے نا سوال کرنے۔ پھر تاریخ تو ایک مرتبہ پڑھ کر دیکھیں نا آپ، تھوڑی سی سائنس، تھوڑا سا اگر آپ نے تاریخ پڑھی بھی ہو تو پھر بہت سوال، ہم نے تھوڑی سی پڑھی بھی ہو تو ہمارے ذہن میں سوال اٹھتا ہے۔ وہ سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے جس کا بیٹا نہ ہو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ ابتر۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ لفظ ابتر کا بیٹے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کو کلیئر کریں۔ پہلے میں ابتر کے معنی کر دوں پھر آگے بڑھوں گا۔ بقرہ عربی میں اس طریقے سے کاٹنے کو کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو ایسے کاٹا جائے کہ اس کی جو اصل ہے وہ ختم ہو جائے، وہ شے وہ نہ کہلائی جا سکے جو وہ ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بترا۔ قطع، کسی بھی چیز کو کہیں سے بھی کاٹ دیا قطع، لیکن بترا سے کیا مراد ہے؟ کہ بترا کسی چیز کو ایسے کاٹنا کہ اس کی ہویت، اس کی جو اصل ہے وہ باقی نہ رہے۔ مثلا کسی چیز کو جس پارٹ سے پہچانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیز وہ کہلاتی ہے، وہی کاٹ دیں آپ تو کیا ہوگا؟ یہ کہیں گے بترا۔ مثلا میں ایک مثال دے دیتا ہوں، شاید یہ اس مثال سے بات آپ تک پہنچا۔ مور تو پتہ ہے آپ کو، پیکاک،
پرندہ دیکھا آپ نے؟ یہ پرندہ پیکاک جو اپنی پہچان رکھتا ہے وہ کس چیز کی وجہ سے رکھتا ہے؟ اپنے دم کے پروں کی وجہ سے. اگر کوئی پیکاک کے مور کے وہ سارے پر نکال دے، ایک پر بھی نہ چھوڑے، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے بھائی مور ٹھیک ہے اپنی، اب چونکہ ہے تو بظاہر مور تو مور کہیں گے، لیکن یہ پروں کے بغیر مکمل. اصل جو مور کی مطلب جو تصور ہے آپ کے ذہن میں وہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ اس کے پس کسی چیز کا ایسا حصہ کاٹ دینا، کسی چیز کا ایسا حصہ کاٹ کہ اس کی اصل باقی نہ رہے. اب چونکہ ہمارے ہاں عام طور پر لوگوں کی نسل کو بیٹے سے جاری ہونا سمجھتے ہیں، لہذا بطرہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا اس معنی میں. پس بطرہ کا اصل میں معنی لفظ اس معنی میں نہیں ہے. اب یہ تو بعد میں ہمارے مفسرین نے کہا کہ جی ابتر کہتے تھے پیغمبر کو. مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ عرب اتنے جاہل ہوں گے، اور اگر ہوں بھی تو بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی تانا، مثال ایک بات ہے کہ آپ کا کوئی بیٹا ہو، آپ کے پاس بیٹا ہو، اور میں آپ کو کہوں کہ تم ابتر ہو، تو آپ میرے اس کو کوئی معنی دیں گے؟ آپ کہیں کہتے رہو میرا بیٹا تو ہے. ایسے ہی ہے نا بھائی، یہ تانا آپ کے لیے اس وقت معنی پیدا کرے گا کہ جب آپ کے ہاں بیٹا، تب معنی پیدا کرے گا. اب بیٹے کا نہ ہونا دو وجہ سے ہو سکتا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی کے ہاں اولاد ہی نہ ہو، صلاحیت ہی نہ ہو اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی، نہ ہو تو اس کو دیا جا سکتا ہے. یا ایک خاص مرحلہ ہوتا ہے کہ کسی کے ہاں بیٹے پیدا نہ ہو رہے ہو، لیکن اگر کسی کے اندر صلاحیت موجود ہو اور اس کے بیٹے بھی پیدا ہو رہے ہوں تو امکان ہے نا کہ بھئی اب نہیں ہوا کل ہو جائے گا. بے شک. پیغمبر کے 2 بیٹے مکہ میں ہیں اور ایک بیٹا ہے مدینہ میں. سبحان اللہ. مکہ میں 2 بیٹے ہیں، یعنی جناب قاسم اور جناب عبداللہ یا طاہر، 2 نام ملتے ہیں. یہ دونوں بیٹے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے بیٹے تھے، لیکن کیا ہوا؟ پیدا ہو کر فوت ہو گئے. تیسرا بیٹا کون ہے پیغمبر کا؟ جناب ابراہیم. یہ کب پیدا ہوئے؟ روایات کے مطابق 8ویں ہجری میں، 7ویں یا 8ویں ہجری بحث ہے، اور جناب ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے، حضرت کی زوجہ جناب ماریہ سے. تو 8ویں ہجری، اور ان کا انتقال روایات کے مطابق 9ویں یا 10ویں ہجری میں ہوا ہے، 10ویں ہجری کے شروع میں یا 9ویں ہجری کے آخر میں. تو اگر پیغمبر کا 8ویں ہجری تک بیٹا تھا، میں تاریخ کا ایک چھوٹا سا سوال کر رہا ہوں آپ سے، 8ویں ہجری تک پیغمبر کا بیٹا تھا یا نہیں تھا؟ نا بھائی تھا، تاریخ ہے یہ. حضرت ابراہیم پیغمبر کے بیٹے، 8ویں ہجری تک اگر پیغمبر کا بیٹا تھا تو پھر ابتر کا تانا کس کو دیا گیا؟ میں شاید بات پہنچا نہیں پا رہا، یا یہ کہ آپ نے تاریخ پہلی دفعہ سنی ہے اس لیے آپ زیادہ تک پریشان ہو. اور جناب ابراہیم کے حوالے سے، بلکہ یہ تو وہ اہل سنت کے مولانا جو ایک ہیں انہوں نے بھی یہ واقعہ بیان کیا ہے، یہ اہل سنت کی کتابوں میں بیان ہے یہ واقعہ. ابراہیم کون ہے؟ اگر ابراہیم کی فضیلت کو سمجھنا ہے نا تو اس واقعے کو ذہن میں رکھنا. فرمایا کہ یہ باقاعدہ کتب اہل سنت نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے. پیغمبر کے ایک زانو پہ جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک زانو پر جناب امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، اور عین اس عالم میں حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور فرمایا یا رسول اللہ کس سے زیادہ دوست رکھتے ہو؟ کہا یہ دونوں ہی میرے بیٹے ہیں، ابراہیم بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. کہا اگر دونوں سے محبت کرتے ہو اللہ چاہتا ہے کسی ایک کو کسی ایک کے لیے قربان کر دو. کہا پہلے ایک مرتبہ پیغمبر نے ابراہیم کو دیکھا، پھر ایک مرتبہ حسین کو دیکھا، اور پھر اس کے بعد فرشتے کو دیکھا، اور پھر ابراہیم کے سر پہ ہاتھ پھیر کر اشارہ کیا، حسین کے لیے میں بھی جسے قربان کرنے کے لیے تیار ہوں میرا ابراہیم ہے. لہٰذا 9ویں ہجری کے آخر میں یا 10ویں ہجری کے شروع میں حضرت ابراہیم کا انتقال ہو گیا. تو 10ویں ہجری تک تو پیغمبر کا بیٹا ہے، تو جس کا بیٹا ہو اسے ابتر نہیں کہا جا سکتا. لیکن اب غور کیجیے گا، اس بیٹے کے نہ ہونے کا دکھ پیغمبر کو ہو سکتا نہیں. پیغمبر اس چیز سے مبرہ و منزہ ہیں، پیغمبر کو نہ دولت کا غم ہوتا ہے نہ اولاد کا. گزشتہ جتنے بھی انبیاء نے اولاد کی دعا مانگی ہے، بیٹے کی دعا مانگی ہے، اس لیے نہیں مانگی کہ انہیں بیٹا چاہیے، اس لیے مانگی ہے کہ اس ذریعے سے نبوت کا سلسلہ ان کی نسل میں جاری ہو. یہ سعادت
سلسلہ ہدایت ہماری نسل میں رہے، اس لیے بیٹے کی دعا مانگی، ورنہ انبیاء کو بیٹے اور بیٹیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، پیغمبر کو بھی نہیں پڑتا۔ لیکن ایک مقام اور سورہ مبارکہ احزاب، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر اللہ نے نام لے کر پیغمبر کو مخاطب کیا ہے۔ کیا کہا ہے؟ فرمایا وما کان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ کیا کہہ رہی ہے سورہ مبارکہ احزاب کی آیت؟ کہہ رہی ہے کہ پیغمبر، نام لے کر اللہ نے کہا محمد نہیں ہے تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ۔ ما کان محمد، نام لے کر کہا محمد نہیں ہے، ابا احد من رجالکم، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ میرا ایک چھوٹا سا سوال، کہ خاتم النبیین ہونے میں اور بیٹا نہ ہونے میں کوئی ریلیشن ہے؟ ظاہری طور پر نہیں، لیکن بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے۔ وہ ڈیپ ریلیشن شپ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر پیغمبر کا کوئی بیٹا باقی رہ جاتا پیغمبر کے دنیا سے جاتے وقت، تو یقیناً ایک گروہ ایسا پیدا ہو جاتا جو کیا کہتا کہ پیغمبر کے اس بیٹے سے پیغمبر کی نبوت کا سلسلہ۔ لیکن چونکہ اللہ نے پیغمبر کو خاتم النبیین بنانا تھا، لہٰذا اللہ نے پیغمبر کو بیٹا عطا نہیں کیا، پیغمبر کو بیٹا عطا نہیں کیا۔ ماں کا نام نہیں ہے، تمہارے مردوں میں سے کسی کے بھی باپ نہیں ہے۔ اور یہی آیت نازل ہونے کے بعد اللہ نے جناب ابراہیم کو عطا کر دیا۔ پروردگار جب کسی بیٹے کے باپ نہیں ہے تو بیٹے عطا کیوں کر رہا ہے، اور جب عطا کر رہا ہے تو واپس کیوں لے رہا ہے؟ واحد جواب کیا ہے؟ خاتم النبیین۔ چونکہ اس مقام خاتمیت کو محفوظ کرنا ہے، کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑنی کہ جو بہانہ بن سکے خاتمیت کے سلسلے کو ختم کر کے اس سے آگے سلسلے بڑھانے کے۔ لہٰذا خاتمیت کی ایک ضروریت کیا تھی کہ کوئی بیٹا پیغمبر کی حیات تک باقی نہ رہے، آپ کی حیات کے ختم ہونے تک باقی نہ رہے، اور اللہ نے اس کا انتظام کیا۔ اب اللہ ایک جگہ کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، پس پیغمبر کے لیے بیٹا نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے۔ اب یہ جو پیغمبر کا بیٹا نہ ہونا ہے، آیا یہ پیغمبر کو ذات کے اعتبار سے نامکمل کر رہا ہے یا سلسلہ ہدایت کے اعتبار سے نامکمل کر رہا ہے؟ دیکھیے کیا کہا، بیٹے کا باپ نہیں ہے لیکن خاتم النبیین۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ختم نبوت کی ضرورت تھی کہ بیٹا نہ ہو، لیکن ختم نبوت کے ختم ہونے کا مطلب آیا سلسلہ ہدایت کا ختم ہو جانا ہے؟ تو یہ نہیں۔ اب غور کیجئے گا، جو پیغمبر کو کسی نے ابتریت کا تانا دیا بھی تو وہ تانا اس اعتبار سے نہیں تھا کہ پیغمبر کا کوئی بیٹا نہیں ہے تو لہٰذا ان کی نسل نہیں چلے گی، نہیں، تانا اس نیت سے تھا کہ جب نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہدایت کا سلسلہ بھی یہاں پر ختم ہو جائے گا۔ اب پیغمبر کو بیٹے تو نہیں چاہیے، لیکن اپنے بعد ہدایت کا سلسلہ جاری ہونا یہ تو ہر نبی کی خواہش ہے، یہ اللہ چاہتا بھی ہے۔ تو اب درمیان میں کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو خاتمیت کی ضرورت کی وجہ سے بیٹے نہیں آ رہے اور ایک ہوویت اور اصلیت مکمل نہیں ہو رہی، کوئی آئے اور اس کو مکمل کرے۔ میں نے ساری گفتگو کی، اب میں آ کے آپ کو خلاصہ دے رہا ہوں۔ اب تر کیا ہوتا ہے جب کسی چیز کا کوئی ایسا پارٹ نکال دیا جائے کہ اگر وہ پارٹ نکل جائے تو وہ چیز مکمل نہ کہلائے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ان شانئک ھو الابتر، اے میرے حبیب تیرا دشمن وہ نامکمل رہے گا۔ ہم نے تجھے دی ہے کوثر۔ اب ہمارے ہاں وہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں اگر اے اور بی کو وہ کہنا اف اے از اکول ٹو بی اینڈ بی از اکول ٹو سی تو اے از اکول ٹو سی، یہ والا بڑا سمپل سا معاملہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تمہیں کوثر دی، دشمن تمہارا ابتر ہے۔ کیوں ابتر ہے؟ اس لیے کہ اس کے بعد کوثر نہیں ہے۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ ابتر کا معنی یہ کہ تمہارا دشمن اس کی اصل نہیں ہوگی، بس پیغمبر کے پاس چونکہ کوثر ہے تو پیغمبر کبھی ابتر نہیں ہوگا۔ ابتر کا معنی کیا ہے؟ پیغمبر کی جو ہوویت ہے، پیغمبر کی جو اصلیت ہے وہ ہمیشہ مکمل رہے گی۔ کس کی وجہ سے؟ کوثر کی وجہ سے۔ لہٰذا خاتمیت پیغمبر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگی جب تک اس کے ساتھ کوثر نامی جو حصہ جوڑ نہیں دیا جائے
جائے گا۔ پس اب جہاں پر بھی خاتمیت پیغمبر میں کوئی چیز ایسی بن رہی ہوگی کہ جس کی وجہ سے خاتمیت اور رسالت نامکمل ہو رہی ہو، کوثر کا کام کیا ہے؟ کوثر کا کام یہ کہ وہ اس کو پرووائڈ کرے، وہ اسے دے تاکہ خاتمیت پیغمبر مکمل رہے۔ چونکہ پیغمبر کا ایسا ٹکڑا تھی سیدہ، اسی لیے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہ۔ اگر آپ کے اب ذہن میرے پاس ہے، بس اب میں نتیجے کو بالکل کلائمس تک پہنچا چکا ہوں، وہاں تک پہنچاؤں گا اور پھر آپ کی گفتگو کو ختم۔ یعنی کہ خاتمیت کے اندر جو بھی چیز نامکمل ہوگی وہ کس سے؟ اس کو اللہ نے کیا کہا؟ کوثر۔ اب تریت کے مقابلے پر ہے نا، یعنی جہاں پر بھی خاتمیت میں کوئی ایسی چیز کم ہو رہی ہوگی جس کی وجہ سے خاتمیت کو کمی کا احساس ہو جائے، ہوویت ختم ہوگی، تو پورا کون کرے گی؟ کوثر۔ کوثر پارٹ ہے کس کا؟ پیغمبر کا۔ پیغمبر نے کہا فاطمہ تو بضعۃ منی، بس اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں وہ پارٹ دیا ہے جو تمہیں مکمل کر رہا ہے، وہ کوثر ہے۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میرا پارٹ فاطمہ ہے، تو کوثر خود بخود فاطمہ ہو گئی۔ اب غور کرنا، اب پیغمبر کی ذات میں جہاں کہیں پر بھی کمی کا کوئی تصور آ رہا ہوگا، کوثر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسے مکمل کرے۔ پس ایک مقام اور عرض کر رہا ہوں پھر زحمتوں کو تمام۔ پیغمبر خاتم النبیین ہیں، مان لیا، خدا نے کہا لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے پیغمبر کی حیات میں اسوہ حسنہ ہے۔ پس جتنے بھی پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ اپنی ہدایت کے لیے کس کو دیکھیں گے؟ پیغمبر کو۔ لیکن اس دنیا کی، اس مادی دنیا کی ایک مجبوری کیا ہے کہ پیغمبر ایک وقت میں یا مرد ہو سکتے ہیں یا خاتون۔ اب پیغمبر زندگی کے ہر مرحلے میں ہمارے لیے رہنما ہیں، لیکن اگر کوئی خاتون کھڑی ہو کر یہ کہے کہ خواتین کے خاص مسائل میں میرے لیے اسوہ حسنہ کون ہوگا؟ دیکھیے پیغمبر ہیں خاتم النبیین، آپ کے پاس ہدایت مکمل ہو رہی ہے، آپ کے اوپر آگے، اور پھر خدا کیا کہہ رہا ہے؟ آپ تمام کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، آپ الٹیمیٹ اسوہ ہیں، آپ الٹیمیٹ نمونہ ہیں۔ لیکن خواتین اگر کھڑی ہو کر سوال کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے خاتم النبیین ہیں، تمام کچھ ہے، لیکن میں ایک خاتون ہونے کے اعتبار سے اگر پیغمبر کی زندگی میں سے اپنے لیے کوئی مسئلے کا حل لینا چاہوں تو پیغمبر تو خاتون ہے ہی نہیں، میرے خاص مسائل میں کیسے فالو کروں گی؟ بس ایک مرحلہ خاتمیت میں ایسا آ گیا کہ دنیا کی اس مجبوری کی وجہ سے بھئی یا ایک وقت میں مرد ہوں گے یا خاتون۔ خاتون اگر کہے کہ مجھے ہدایت چاہیے تو پھر کیا ہونا چاہیے؟ اس خاتم کو اس مرحلے میں کہ جو کہیں پر بھی کمی کا احساس پیدا کر رہی ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ کوثر کی۔ لہٰذا وہ کوثر کون ہے؟ جناب سیدہ۔ لہٰذا اب اسی لیے فرمایا کہ جناب سیدہ سیدۃ النساء العالمین ہیں، یعنی تمام عورتوں کے لیے قیامت تک جو اسوہ حسنہ جس طرح سے پیغمبر کی ذات ہے عورتوں کے خاص مسائل میں، ویسے ہی درجہ سیدہ کے پاس ہے۔ پس جو سیدہ کو فالو کرے گی وہ بالکل وہی مرحلہ ہوگا کہ گویا پیغمبر کو فالو کر رہی ہے۔ اب آپ جس جہت میں بھی خاتم کے ساتھ کوئی کمی کا تصور پیدا کریں گے، کوثر کا کام کیا ہے؟ اسے مکمل کرنا۔ اب خاتم النبیین کا مطلب اگر یہ ہے کہ یہاں پر آ کر ہدایت کا سلسلہ ٹوٹ رہا ہے اور اس کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا، کبھی اس پر بھی سوچئے گا کہ اگر اللہ کو پیغمبر کو خاتم النبیین اس اعتبار سے بنانا تھا کہ آخری زمانے میں بھیجیں، تو ابھی بھی پیغمبر کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا؟ 1400 سال۔ یہ 1400 سال کا ڈفرنس آخر الزمان نہیں کہلاتا۔ بھئی آخر الزمان کا مطلب یہ ہوتا ہے قیامت سے پہلے کا جو زمانہ تھا اس میں نازل کرتے تھے۔ جس پروردگار نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، کیا وہ اب اس دوران نبی نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج تو سکتا تھا نا۔ جس نے آدم سے لے کر خاتم تک ہزاروں سال انبیاء بھیجے، وہ ابھی کیا اس دوران میں نبی نہیں بھیج سکتا تھا؟ بھیج سکتا تھا، تو اس نے بند کیوں کر دی ہے؟ اللہ کے پاس تو نبوت کی کمی نہیں ہے نا۔ بس اس کا مطلب کیا اللہ چاہتا تھا، انشاءاللہ کبھی موقع رہے گا تو تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں اللہ چاہتا تھا کہ نبوت یہاں پر ختم ہو۔
اللہ چاہتا تھا کہ نبوت ختم ہو، نبوت ختم ہوگی تو امامت ابھر کر سامنے آتی ہے، لیکن خاتمیت کا نتیجہ کا مرحلہ کیا ہے؟ خاتمیت کی ضرورت یہ ہے کہ بیٹا نہ ہو، ادھر سے امامت کو شروع کرنا ہے اور امامت کا سلسلہ جدا نہ ہو، خاتمیت سے جڑا بھی رہے، تو اب یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی نہیں جوڑ سکتا تو جو جوڑے گا اسے کیا کہتے ہیں؟ کوثر۔ اب غور کرنا، یہ سلسلہ اگر بیٹوں کے ذریعے سے جڑتا ہے، اور بیٹے چاہیے پیغمبر کو، جبکہ اللہ نے خود کہہ دیا کہ پیغمبر تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مردوں میں سے کسی کے نہیں ہوں گے، تمہارے میں سے نہیں ہوں گے، بس کوئی ایسا پیغمبر کا ہونا چاہیے کہ جس کے بیٹے پیغمبر کے ہی بیٹے، پیغمبر کے بیٹا۔ میں قرآنی دلیل دے رہا ہوں آپ کو، قرآنی دلیل دے رہا ہوں۔ سورہ احزاب پہلے نازل ہوئی ہے، وہاں اللہ نے کہہ دیا نہیں دوں گا بیٹے، پیغمبر کے بیٹے نہیں ہوں گے، ابراہیم دے کر واپس بھی لے لیا۔ لیکن جس وقت سورہ مبارکہ، یہ آیہ مبارکہ مباہلہ نازل ہوئی، یہ پیغمبر کی حیات کا بالکل آخری وقت ہے، یعنی اس کے 2 مہینے کے بعد پیغمبر کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ مباہلہ پر جاتے ہوئے اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ اے نبی کہو تم اپنے بیٹے لے کر آؤ، ہم اپنے بیٹے لے کر آئیں گے۔ تو میں خدا سے پوچھوں گا پروردگار تو نے تو کہا ہے کہ تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے پیغمبر، پھر تو نے ہی بیٹا دے کر واپس بھی لے لیا، جب تو نے کوئی بیٹا چھوڑا ہی نہیں، یہ بھی کہہ دیا تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، تو اب پیغمبر بیٹا لائیں گے کہاں سے؟ تو شاید پلٹ کر جواب آئے گا کہ اگر پیغمبر کو بیٹوں کی کمی ہے تب بھی کون پورا کرے گا؟ لہٰذا اگر دیکھنا ہے تو مباہلے کے میدان میں دیکھ لینا، جیسے ہی میدان مباہلہ میں کوثر آئی، ساتھ ساتھ وہ بیٹے بھی لے کر آئے، جو مباہلہ کے دن سے لے کر آج تک بیٹے کوثر کے ہیں، کہلاتے پیغمبر کے ہیں۔ لہٰذا اگر سیدہ کو کبھی بھی پہچان نہ ہو، سیدہ کی پہچان کیا ہے؟ خاتمیت، پیغمبر کی خاتمیت کا جو مرحلہ ہے، اس خاتمیت میں کہیں پر بھی انکمپلیٹنس اگر ہو رہی ہوگی، اس انکمپلیٹنس کو کمپلیٹ کرنے والی ذات کا نام ہے کوثر۔ تو جو خاتمیت کو کمپلیٹنس عطا کرے اسے، اس کی کثرت خیر اب سمجھ میں آ رہی ہے؟ جو خاتمیت کو تکمیل کرے اسے زہرا کہتے ہیں، اور اب جو زہرا کے مقابلے پر آ جائے اس کا معنی کیا ہے؟ جو زہرا، یہ وہ حصہ ہے جو خاتمیت کو مکمل کر رہا ہے، اس کی وجہ سے خاتمیت مکمل ہے، جو اس کا دشمن ہو جائے وہ خاتمیت کا دشمن ہے۔ لہٰذا سیدہ میدان میں آ کیوں رہی ہیں؟ اس لیے تو آ رہی ہیں کہ اگر میں نہیں آؤں گی ان کو دین دشمنی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گی، میں کہیں کھڑے ہو کر اپنا تعارف کراؤں کوئی پھر بھی دروازہ جلا دے، میں اپنا تعارف کراؤں کوئی پھر بھی میرے پہلو کو توڑ دے، میں اپنا تعارف کراؤں کوئی پھر بھی مجھے تماچا لگائے، تو اس کا مطلب جان لینا کہ یہ دین کے دشمن ہیں، یہ پیغمبر کے دشمن ہیں، یہ خدا کے دشمن ہیں۔ ان کے چہروں سے نقاب، لیکن اس نقاب کو الٹنے کے لیے سیدہ کو جس مرحلے سے گزرنا پڑا، پیغمبر کی بیٹی ہے، ریحانۃ الرسول ہے، جسے پیغمبر اپنا ٹکڑا کہہ رہے ہیں، امت نے اسے ٹکڑے کر دیا، ٹکڑے ہو گئی ہے پیغمبر کا ٹکڑا، ہاتھ زخمی ہے، پہلو ٹوٹا ہوا ہے، آنکھ سرخ ہے، چہرہ نیلا ہے، اور خدا جانے در و دیوار کے درمیان کیا کیا گزرا جسے تاریخ جانتی ہی نہیں۔ آج علی کے گھر میں شام غریباں ہیں، آج علی کے بچے رو رہے ہیں، آج علی کے گھر میں سناٹا ہے، آج علی کا سب سے مضبوط سہارا ٹوٹ چکا ہے۔ ہم جب عاشور کی مجلس میں آتے ہیں نا تو ہم یہ کہتے ہیں آج ہم سے پرسہ قبول کرنے والی حسین کی ماں سیدہ ہے،
لیکن آج اس فرش پر سیدہ کا پرسہ قبول کرنے والا سیدہ کا مظلوم حسین ہے۔ آج اس فرش پر سیدہ کا پرسہ قبول کرنے والا سیدہ کا غریب بیٹا امام زمان ہے۔ اس فرش آج کی شب یہ بس آخری مرحلہ عزیزوں، سیدہ کے ایام بھی بس ہم سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ایک آخری پرسہ کس کو دینا ہے؟ وہ جو کہ 1200 سال سے ذوالفقار کے دستے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھا ہوا ہے اپنی ماں کے قاتلوں، اور اس کی مظلومیت کیا ہے؟ یہ اس کی مظلومیت ہے۔ آج اتنے سال گزرنے کے باوجود بھی اس کی ماں کے قاتلوں کا نام آسانی سے نہیں لیا جا سکتا۔ یہ مظلومیت ہے، امام زمان کو پرسہ دینا ہے ان کی مظلومیت کا۔ سیدہ ٹوٹ چکی ہے، علی نے صرف اتنا انتظام، بی بی جب ٹوٹ چکی تو ایک مرتبہ آ کے بڑی لجاجت کے ساتھ حضرت نے فرمایا کہ سیدہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، تم اپنے گھر کے کاموں کے لیے، میں نے ام ایمن سے بات کی ہے، ام ایمن آئے گی۔ بی بی نے اس کے باوجود بھی ام ایمن سے کہا دیکھو ام ایمن، جس دن صفائی تم کرو گی کھانا میں پکاؤں گی، جس دن تم کھانا پکاؤ گی میں صفائی کروں گی۔ کہا بی بی آخر کیوں؟ کہا مجھے علی کے گھر کو صاف کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے علی کے گھر میں اپنے بچوں کے لیے کھانا پکانا اچھا لگتا ہے۔ باری باری چل رہا ہے، لیکن ایک دن جب ام ایمن گھر پہنچی تو دیکھا جھاڑو بھی لگی ہوئی ہے اور کھانا بھی پکا ہوا ہے۔ حجرے میں آ کر پوچھا کہا شہزادی آج میری باری تھی، آپ نے دونوں کام کیوں انجام دیے؟ کہتی ہیں ام ایمن پتہ نہیں میں علی کے گھر میں دوبارہ صفائی کر سکوں گی یا شہزادی میں کھانا بنا لیتی۔ کہا ام ایمن پتہ نہیں میں اپنے بچوں کے لیے دوبارہ کھانا بنا سکوں گی۔ اے ام ایمن میں اپنے حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آئے سمجھ لینا میں زندہ ہوں، لیکن اگر میری تسبیح کی آواز آنا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس چلی گئی ہوں۔ لیکن ام ایمن میرے بچے آئیں گے، بھوکے ہوں گے، پہلے میرے بچوں کا، اگر میں دنیا سے چلی جاؤں پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلانا، پھر میرے بارے میں بتانا۔ عزیز ام ایمن کے لیے کتنا سخت ہوگا، حجرے کے دروازے پر بیٹھی ہوئی ہے، کان تسبیح زہرا پر لگے ہوئے ہیں، ام ایمن کے دل سے دعا نکل رہی ہوگی پروردگار یہ تسبیح کی آواز بند نہ ہو۔ لیکن عزیزو ایک وقت وہ آیا کہ کائنات میں تسبیح جس بی بی کے نام سے جاری ہے اسی بی بی کی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ ام ایمن ایک مرتبہ تڑپ کر داخل ہوئی، دیکھا مصلی پر قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہے شہزادی، نبضیں رک چکی ہیں، سانس ختم ہو چکا ہے۔ ام ایمن رونا چاہتی تھی لیکن ایک مرتبہ دروازے پر دستک ہوئی، آگے بڑھ کر دیکھا حسنین موجود ہے۔ بی بی نے شہزادوں کو دیکھا، آج عجب حال میں ہے، چہرے بچوں کے آنسو سے تر ہے، سروں پر خاک ہے، امامے نہیں پڑے ہوئے، امامے نہیں رکھے ہوئے، پیروں میں نالین نہیں ہے۔ بی بی نے ایک مرتبہ تڑپ کر پوچھا، کہا شہزادوں یہ حال کیوں بنا رکھا ہے؟ کہا ماں سے ملنے کے لیے دل بے چین ہو رہا ہے۔ جناب ام ایمن نے کہا بچوں پہلے منہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لو، تمہاری ماں حجرے میں ہے، پھر ماں کے پاس چلے جانا۔ دونوں شہزادوں نے ایک مرتبہ ام ایمن کا چہرہ دیکھا اور کہا اماں کیا آج تک ایسا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ بھئی یہ جملہ سننا تھا۔ ام ایمن نے لپٹا کر ایک مرتبہ گریہ کرنا شروع کیا، رو کر کہا شہزادو اب کھانا کھلانے والی دنیا میں نہ رہی۔ ارے مجھے نہیں معلوم حسنین کس طریقے سے اپنے آنسوؤں کو روک کر مسجد تک آئے ہیں، لیکن راوی کہتے ہیں علی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ جب حسن نے کان میں اطلاع دی، راوی کہتے ہیں علی کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ فاتح خیبر اپنی کمر کو تھام کر اٹھ رہا ہے۔ ارے آج علی کا اٹھنا بالکل ویسے ہی تھا جیسے عباس کے جنازے پر حسین کمر تھام کر اٹھے۔ ارے علی کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ راوی کہتے ہیں علی کی حالت ایسی تھی، قدم کہیں رکھنا چاہتے تھے پڑتا کہیں اور تھا۔ علی بڑی مشکل سے گھر پہنچے ہیں۔ ارے بچوں
بچوں کو سینے سے لگایا، رو کر کہا تمہاری ماں نہیں چاہتی تھی اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا۔ علی کے بچے گھٹی گھٹی آوازوں میں روتے رہے، یہاں تک کہ شب کا وقت آ گیا۔ علی نے وصیت کے مطابق غسل دینا شروع کیا۔ راوی کہتے ایک مقام پر آ کر علی جو اپنے بچوں کو رونے سے منع کر رہے تھے، خود دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ جب ایمن نے پوچھا، بس اتنا کہا، ایمن تیری شہزادی بڑی صابرہ تھی، ارے کتنے زخم ایسے ہیں جو علی کو بھی معلوم نہ ہونے دیے۔ بس عزادارو غسل و کفن دے کر ایک مرتبہ سیدہ کو آخری ودا کے لیے تیار کیا، چہرہ اطہر کو کھول کر بچوں سے کہا آ کر اپنی ماں کا آخری دیدار کرو۔ راوی کہتے ہیں بچوں نے جب ماں کو کفن میں دیکھا ایک مرتبہ ماں سے لپٹ کر رونے لگے۔ راوی کہتے ہیں بس جس وقت امام حسین نے رونا شروع کیا، سیدہ کی بھی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ ایک وقت وہ آیا جب سیدہ کے بندے کفن ٹوٹے، سیدہ نے اپنے بازو پھیلا کر اپنے حسین کو سینے سے لگا لیا۔ بس عزادارو ہاتف کی آواز آئی، یا علی یا علی اپنے بچوں کو سیدہ سے جدا کرو۔ عرش الہی میں لرزہ ہے، فرشتوں میں نالہ و فریاد ہے۔ بس عزادارو میں اپنے چشم تصور سے دیکھتا ہوں علی جیسے رحیم باپ نے کتنی محبت سے بچوں کو جدا کیا ہوگا، کتنی نوازش سے حسین اور حسن کو جدا کیا ہوگا، کتنی محبت سے زینب و ام کلثوم کو جدا کیا ہوگا۔ لیکن بس ایک بار کہوں گا، یا علی کاش 11 محرم کی صبح آپ کربلا آ کر دیکھتے۔ ارے 4 سالہ سکینہ باپ کی لاش سے لپٹ کر رونا چاہتی تھی، ارے کوئی تازیانے لگا رہا تھا، کوئی تھپڑ لگا رہا تھا، سکینہ کو ہٹا رہے تھے۔ بس عزادارو علی کو پرسا دینا ہے، آخری منزل ہے۔ 2 مقامات ہیں جہاں علی دھاڑے مار مار کر روئے، ایک سیدہ کو غسل دیتے ہوئے، دوسرا مرحلہ وہ ہے جب علی سیدہ کے جنازے کو لے کر قبر کے کنارے پہنچے ہیں۔ ارے نہیں معلوم علی نے یہ قبر کہاں بنائی ہوگی، ریاض الجنہ میں بنائی ہوگی، پیغمبر کے پہلو میں بنائی ہوگی، بقیہ میں بنائی ہوگی، کہاں لے کر گئے ہوں گے۔ لیکن جہاں پر بھی لے کر گئے، راوی کہتے جیسے ہی علی نے قبر کو دیکھا ایک مرتبہ علی کے آنسو جاری ہوئے، دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ فاطمہ سے جدائی علی کے لیے بڑی سخت تھی، علی ابھی دھاڑے مار کر رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ برآمد ہوئے، میرے مولا نے ہاتھوں کو پہچانا اور پہچان کر ایک مرتبہ سلام کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ پر علی کا سلام ہو۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ جو امانت آپ نے علی کو دی تھی آج علی لوٹانے آیا ہے، لیکن یا رسول اللہ جب امانت لی تھی تو سالم تھی، اب جب علی لوٹا رہا ہے جگہ جگہ سے ٹوٹی ہوئی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے مجھے نہیں بتایا، یہ جب آپ کے پاس آئے تو اس سے پوچھئے گا امت نے کیا کیا۔ ارے میں یہ کہوں گا یا رسول اللہ ارے کون کون آ کر آپ کو کیا کیا بتائے گا، ایک سیدہ بتائے گی، ایک حسین کی بیٹی بتائے گی۔ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ماتم حسین۔ کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہر